بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں شراز ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ شراز ٹی وی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کربلا کا مکمل واقعہ۔ جناب عبد المنان کے دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہاشم اور عبد الشمس رکھا گیا۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں بچوں کے کچھ اعضاء بھی جڑے ہوئے تھے جن کو بعد میں الگ کیا گیا۔ جب یہ بات نجومیوں تک پہنچی تو انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگی رہیں گی۔ ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے اور ان کی اولاد حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے، ابو طالب جن سے شیر خدا حضرت علی پیدا ہوئے اور حضرت عباس پیدا ہوئے، یعنی بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے جڑواں بھائی عبد الشمس سے امیہ پیدا ہوئے اور امیہ کے دو بیٹے عرب اور ابو العاص تھے۔ عرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید تھے، جبکہ ابو العاص سے حکم عنان، حکم سے مروان، عبد الملک، یزید کے بعد بنو امیہ کے سارے مروان بن حکم سے ہی تھے۔ چنانچہ امیہ کی آل اولاد بنو امیہ کہلائی، یعنی ہاشم اور چچا زاد بیٹے کا نام امیہ تھا۔ جناب ہاشم اور امیہ کے درمیان پہلی کلش کعبہ کی تولید پر ہوئی۔ اس طرح حضرت عبد المطلب ابو ہاشم حرم ابن امیہ میں ساری زندگی جنگ کی کیفیت رہی، جو کہ تمام تاریخی کتب میں موجود ہے۔ لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گھرانے سے مشہور ہوئے کیونکہ انہیں کے پاس کعبہ کی تولید تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ کے دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی رہنے لگے۔ اسی طرح جب بنو ہاشم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ان کے ماننے سے انکار کیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ ہمارے خاندان میں سے ہوتی۔ جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی لڑی گئی۔ یزید نے 60 ہجری میں 30 سال کی عمر میں مسند خلافت سنبھالی تو مدینہ کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینہ میں موجود صاحب اکرام لوگ سے میری بیعت لو، خاص کر کے حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے۔ اگر انہوں نے بیعت سے انکار کیا تو ہر طرح کی سختی سے کام لیا جائے۔ ان تینوں صحابہ رسول اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کے حکومت اسلامی اصول کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اس دک و دور میں لگا رہا تھا کہ کسی طرح نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت حاصل کر لوں، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی ان کی حکومت سنبھال نہ پائے گی۔ جب مدینے میں حالات خراب ہونے لگے تو شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا تو امام علی مقام نے مدینہ سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے رات کے وقت اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بھائی حضرت حسین کی قبر پر حاضری دی اور 28 رجب کو رات کے وقت اپنے خاندان اور صحابہ رسول کے ساتھ مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ 5 روز کا سفر کرنے کے بعد قافلہ 3 شعبان کو مکہ میں داخل ہوا، جہاں پر آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مکہ میں قیام کے دوران لوگ رسول خدا کے نواسے سے فیض حاصل کرنے کے لیے روزانہ قطار در قطار حاضر ہوتے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس
عبداللہ بن وال کوفہ سے خط لے کر مکہ میں حاضر ہوا اور اس کے بعد ہزاروں خط نواسہ رسول کو عراق سے موصول ہوئے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہمیں یزید کی حکومت نہیں منظور۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر عراق روانہ کیا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو تقریباً 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان سب حالات کے بارے میں حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھا دیا۔ یزید نے ان دنوں کوفہ کے گورنر کو نرمی برتنے پر برطرف کر دیا اور ابن زیاد کو کوفہ اور بصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور قید میں ڈالا۔ آخر کار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ عبداللہ بن ابی زیاد کو جب جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حسین بن یمیم کو 4,000 کا لشکر دے کر قادسیہ نے جانب روانہ کیا، ان علاقے کے سخت نگرانی کی جا سکے۔ ابو مصطفی نے اس سفر میں حضرت امام حسین کے قافلے میں شامل اور دستی افراد سے نقل کیا ہے کہ جب قافلہ حسینی شراب کی منزل سے روانہ ہوا تو دن کے وسط میں دشمن کے لشکر کے ہر اول دستے اور ان کے گھوڑوں کی گردنیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ پس امام علی مقام نے ذوق حسم کا رخ کیا اور بن یزید اور اس کے سپاہی ظہر کے وقت حضرت امام حسین کے آمنے سامنے آ گئے۔ نواسہ رسول نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ اور اس کے سپاہیوں کو اور گھوڑوں کو پانی پلائیں، چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کی پیاس بھی بجھا دی۔ اور بن یزید نے کہا، مجھے ان خطوط اسلام کا کوئی علم نہیں ہے جس طرح آپ نے اشارہ کیا، اور مزید کہا کہ ہم ان خطوطوں کے لکھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہمیں حکم ہوا کہ آپ کا سامنا کرتے ہیں، آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ اور نے مزید کہا، میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر مامور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ بس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے راستے پر چلیں جو کوفہ کی طرف جا رہا ہو، نہ ہی کہ مکہ کی طرف، تاکہ میں ایک خط عبیداللہ بن زیاد کے لیے روانہ کروں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو ایک خط یزید کے لیے لکھیں تاکہ شادیان امیر عافیت اور امن و عشائشتی پر منتجب ہو سکے۔ میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل میں آلودہ ہو جاؤں۔ چنانچہ امام حسین کا قافلہ چلتا رہا اور ساتھ ساتھ حر کا لشکر بھی رواں دواں تھا کہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ جب نواسہ رسول کو بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو آپ فرمانے لگے، بے شک یہی رنج اور بلا کا مقام ہے۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفہ کی جانب رواں دواں ہیں تو اس نے حر بن یزید کی سپاہی دے کر ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیا اور ان کو حکم دیا کہ ان کو کسی ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کریں جہاں پانی قریب نہ ہو۔ اس کے بعد عمر بن سعید کو ایک جلیل لشکر دے کر حضرت امام حسین کی طرف روانہ کیا۔ عمر بن سعید فوجی کاربلا میں سپہ سالار تھا جو کہ خون ریزی سے بچنے پر امن راہ حل کے در پہ تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو
ابن زیاد نے شمر کو 60,000 سپاہی دے کر کربلا بھیج دیا، ساتھ ایک دھمکی امیز خط بھی تھا۔ عمر بن سعید: اگر امام حسین سے بیعت لے لو تو کوفہ روانہ کر دینا، نہیں تو ان سے جنگ کرو۔ اگر تم جنگ کے لیے راضی نہیں تو کمان شمر کے حوالے کر دو۔ شمر نے حضرت عباس کو کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امام نامہ لکھوایا لایا ہوں، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امال نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین سے غداری کروں؟ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے بعد میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے تھے تو حضرت عباس نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین اب مجھ سے بھی اجازت دے، میں اپنے یزیدیوں کو جہنم واصل کروں۔ حضرت عباس پانی کی مشک لیے اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ طبری میں حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور نگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمر بن الحاج 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریائے پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ جب پہرے داروں نے ایک شاہنشاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کی کنارے میں گاڑ دیا اور مشکیزے میں پانی بھرنے لگے۔ مشک کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور اس کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر! عباس سے وفادار شخص اس دنیا میں پھر آنے سے سوچا کہ آپ گھوڑے کو پانی پلا لوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار رہا تھا، اس نے پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمر اپنی فوج کو دوبارہ صف بندی کر رہا تھا اور پیچھے سے سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشکیزیں اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان گھوڑے کو لیتے ہیں اور تیروں کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ عمر آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا اور آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں تھامتے ہیں تو پکڑنے پر دوسرا بازو بھی قلم کر دیتے ہیں، دونوں بازو بھی قلم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا ہو کر تیروں سے برسات کرتے ہیں، پانی کے مشکیزے کو بھی لگ جاتے ہیں اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں بھرے آنسو آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، تیروں سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین اور حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفنان سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ ابو الفجر افسانی اس طرح روایت نقل کرتے ہیں کہ علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو امام علی مقام حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اے اللہ،
گواہ رہنا، ابھی جو میدان ان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے۔ اس جلدی سے جلدی اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھ جام کوثر سے سیراب کرنا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین متکل کی طرف بڑھتے ہیں کہ اپنے بیٹی کو جنگ کا نظارہ کریں اور دشمن پر کس طرح جمٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا غرور و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام در شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی مقام آرزومند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا گواہ ثابت ہوتا ہے، کہ کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برق عبدی بن یزید اثار کار پر حملہ کر رہے تھے۔ صفیں الٹ ہو رہی ہیں، لشکر یزید کس طرح دوڑتا، امام علی مقام سمجھ جاتے ہیں کہ علی اکبر اس طرح در شجاعت دے رہے ہیں، اسی طرح سمتوں کا تعین ہو رہا ہے۔ یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑوں کی ایڑیاں لگا کر واپس آئے۔ عرض کیا ابا جان، اگر آپ اونٹ پانی مل جاتا تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اسی طرح میرا نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے باپ کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا۔ پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی ابا جان مجھے تھام لیجئے۔ حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ جو اس سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی ہے۔ دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے، قریب ہو کر دیکھا تو ہر مشکل پیغمبر علی اکبر زمین پر پڑے تھے۔ لشکر یزید کے بدبخت سپاہی کی پرچی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے، اپنی زخمی بیٹے کو بوسہ لیا۔ جسم زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلواروں کا نشان نہ ہو۔ حضرت علی اکبر نے کہا ابا جان اگر یہ بچی میرے سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی بچی کو دیکھا اور ایک دفعہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی، جیسے کہہ ہوا کہ یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے شہیبہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب بچی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرے اظہر پر پڑا۔ ادھر شہزادے نے آخری احبری اور روح قفص اظہر سے پرواز کر گئی۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھماتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر طرف ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام و انعام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی کبھی۔ سب ایک دوسرے کے منہ دیکھ رہے ہیں کہ شہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی امام علی مقام میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو شمر کہتا ہے دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دو۔ امام علی مقام
کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمر حیدری پر پورے لشکر یکباری سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوج جہنم واصل کرنے کے بعد نواسہ رسول نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر کے جوش دلانے پر مالے گندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ شمر مالون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل ثنا بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں آ کر امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ معلون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال کیا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعید نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار یزید ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازریہ یہ سے قبیلہ بنو اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسم کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کی۔ انہوں نے ایک گھوڑا سوار شخص کو ہدایت کے مطابق ان کو دفن کیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعید نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ صبح کے وقت اسراران کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبیداللہ ابن زیاد کے سید حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والوں سوال کے جواب میں تاریخی کتابوں میں نہایت ہی سو انداز میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زینب اور عبیداللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت ہی اثر انداز ہوئی۔ کوفہ میں ہونے والے دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبیداللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی۔ دربار میں موجود صحابی رسول خدا زید بن اکرم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبیداللہ یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ بخدارا اگر میں نہ جانتا ہوا ہوتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زین نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبیداللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو
شہدائے کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کی تشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا کہ جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکیم اور صحابی رسول ابو زہرہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو قید میں ڈال دیا۔ مدینہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائے۔ بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والے آنسوں کا سیلاب آ گیا۔ تو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔